کن چار باتوں کا خیال رکھنا ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے مستقبل کو پروٹیکٹ کرے، آنے والے سانحات سے ہم بچیں، آج کے دن کو بہتر بنائیں، ماضی سے سبق لیں، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے لائے عمل بنائیں؟ یہ چار اصولوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی ایک مسلمان ملک کے شہری اگر ہم ہیں تو ہماری ڈیوٹیز، ہماری رسپانسبلٹیز، ہماری ڈیمانڈ، ہمارے رائٹس، ہماری پریویلیج، ہماری انٹائٹل ڈفرینٹ ہے۔ دیکھتے رہیے ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو، اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے قومی معاملات ہم ہی حل کریں گے، ہماری اجتماعی معاملات کو ہم کلیکٹیولی خود ہی حل کریں گے، ہمارے انفرادی معاملات کو بھی اگر ہم اجتماعیت سے کچھ سبق لے کر، کچھ اسسٹ لے کر، کچھ رہنمائی لے کر، کچھ مدد لے کر اپنی ذاتی زندگی کو بھی اگر ہم اپ گریڈ کر لیں، اپ لفٹ کر لیں، بہتر کریں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کوئی ضابطہ بنائیں۔ ہم کسی مسلمان ملک کے اگر شہری ہیں یا کسی غیر مسلم ریاست کے باشندے ہیں یا کسی قوم کے فرد ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے رکن ہیں یا کسی پارلیمان کے نمائندے ہیں یا کسی ممالک کے حکمران ہیں، تو ہمیں اپنی داخلی اور خارجی بیرونی سیاست میں ان اصولوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لازماً ان اصولوں کو ہم اختیار کریں، تبھی ہم کچھ بہتر بن سکتے ہیں، اپنے آنے والے جنریشن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بہتر سروائیونگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو ہم ڈرائیونگ پوزیشن میں، یعنی بہتر زندگی، آزادانہ ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ان باتوں کو اختیار کر لیں۔ پورے عزم اور جذبے کے ساتھ ہم جو کہیں، ہمارا جو ایجنڈا ہو، ہمارے جو ایم اینڈ آبجیکٹ ہو، ہمارے جو مقاصد ہو، ہمارے جو لائے عمل ہو، ہماری جو سلوگن ہو، وہ ایک جذبے کے ساتھ تحریری بھی ہو، تقریری بھی ہو، عملی بھی ہو، قولی بھی ہو، ہماری ذات میں بھی وہ بات جو ہم نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ میری زندگی میں بھی نافذ العمل ہو۔ آپ دیکھ سکیں کہ ایڈوکیٹ اسلم بھی وہی کام کر رہا ہے جس کام کو ہمیں وہ بتا رہا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ دو رخی ہماری شخصیت، ہمارا قول و فعل، ہمارا عمل اور نیت نہ ہو، ایک ہو۔ یہ فنڈامنٹل رول ہے، بنیادی اصول ہے۔ انسان کا سب سے بنیادی فنڈامنٹل حق، فرض، اس کے فکر اور عمل، یعنی سوچ اور عمل اور جان، مال اور آبرو کی حفاظت، یہ اس کا پریویلیج ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ اس کا خلقی یعنی فطری حق بھی ہے، نیچرل رائٹس بھی ہے۔ باقی تمام حقوق انہی دو باتوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تمام حقوق اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کا ضمیمہ ہے، ایک پارٹ ہے،
ایک پارٹ اینڈ پارشل ہے، ایک حصہ ہے۔ چنانچہ انسانی معاشرت کے دوام اور استحکام کے لیے بقا کی ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، یعنی فطری حقوق، فطری پریویلیج، یعنی جو نیچرل رائٹس ہے اس کی دفاع، اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، نہ کوئی نظم اجتماعی وجود میں آ سکتا ہے۔ یعنی ہم نہ فرد بن سکتے ہیں، نہ قوم بن سکتے ہیں، اور نہ تہذیب و تمدن ترقی کر سکتے ہیں۔ تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، کلچرل ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں اگر فطری رائٹس ہمیں میسر نہ ہو؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے جس سے کسی انسان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا کسی فرد، کسی گروہ، کسی حکومت اور کسی ریاست کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اظہار رائے پر پابندی لگائے۔ یہ جو ہماری ایک رائٹس ہم سب کو اللہ نے دیا ہے کہ اپنے رائے کا ہم احتیاط کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے انداز میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار کریں۔ جس کو اظہار رائے کی آزادی، اگر اظہار رائے میں پابندی لگا دی جائے، فریڈم آف ایکسپریشن کو سلب کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ڈسکنیکٹ کیا جائے، میرے اور میرے رائٹس کے درمیان فاصلہ قائم کر دیا جائے، تو ہم اور ہمارے حقوق دونوں، ہم اپنے حق کے پیچھے اپنی زندگی، اپنے حق کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے زندگی کے روز و شب تمام کر کے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہمارے گرد جو دوسری نسل ہے، وہ پھر اس سے غلط ان میں تاثر جائے گا، وہ غلط تاثر لیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اظہار رائے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو قانون ریاست نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر قدغن کیوں لگائی جا رہی ہے، ہم اس سے محروم کیوں ہیں؟ عزت و آبرو ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے۔ کسی کی عزت پامال اگر کرے کوئی، خواہ ریاستی ادارے کرے یا کوئی بہادر شخص کمزور کو کرے، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری نشان، ہماری شناخت، ہماری زبان، ہمارے خیالات، ہماری دین، ہمارا مذہب، ہمارا دنیا، ہماری آخرت، اگر یہ سب میں ہم آزاد نہیں ہیں تو وہ معاشرہ یقیناً اس کو ہم آزاد معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان کو انسان کا حق ملے، بچے کو بچے کے حقوق ملے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملے، بیوی کو بیوی کا حق ملے، شوہر کو شوہر کا حق ملے، عوام کو حق ملے ریاست کی طرف سے۔ کیسے؟ ریاست کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک زمین کا ٹکڑا، اس میں ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے، وہ ہماری اپنی ریاست ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں میرا وطن، میری زمین، میرا ملک۔ کیوں؟ کہ یہ میرا اپنا ہے، یہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں۔
ہمیں آزاد منش انسانوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اگر قوم نہ ہو، اگر قوم ہو تب تو قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے، قوم کا ایک امام ہوتا ہے، قوم کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمارے حقوق کو پارلیمانی طرز حکومت میں، وہ ہمارے حقوق کو جمہوری طرز حکومت میں، ایوان میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، صدارتی امور میں، کانگریس میں، وہ مختلف فورم پہ ہمارے حقوق کی بحالی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اور اگر اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی تو عوام میں بے چینی بڑھ جائے گی، عوام میں بے چینی پیدا ہوگی۔ یقیناً اس لیے ہوگی کہ وہ شخص یا وہ پارٹی یا وہ گروہ ہمارے حقوق کی بحالی کے لیے ہمتاً جد و جہد کر رہا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ فریڈم آف چوائس، نیچرل رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایوری تھنگ انڈر دی لا ہمیں ملنا چاہیے۔ بحیثیت انسان کے فریڈم، نیچرل رائٹس ان کو ملنا چاہیے۔ بحیثیت کسی ریاست کے شہری کے سول رائٹس کا وہ حقدار ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اگر نہ ملے تو کیا کریں، آگے آپ سنتے رہیے۔ UNO یعنی یونائٹڈ نیشن کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، انسانی حقوق کا عالمی منشور اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ دنیا کی تمام قوموں نے اسے تسلیم کیا ہے اور اپنے دستاویز میں، اپنے آئین میں، اپنے دستور میں، اپنے قانون میں اس کو درج کر کے اس کی حفاظت اور اپنے عوام کو وہ جو لکھا ہوا ہے اس دستور میں، اس کے مطابق اپنے عوام کو سہولت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ UN میں، یونائٹڈ نیشن میں، یعنی اقوام متحدہ میں ضمانت دی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے خواتین و حضرات کہ اس آزادی کا شعور انسان کی فطرت میں موجود ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی آدم کا اولاد، کوئی عبداللہ یا کوئی ادارہ یا کوئی حکومت اس کو اس کے حقوق سے محروم کرے، چونکہ یہ UN چارٹر آف UN میں درج ہے کہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کو، آپ نے پرووائڈ کرنا ہے یہ سول رائٹس کو، اگر کوئی قانون کو نہ توڑے۔ یعنی ایسا نہ ہو، قانون نہیں توڑنے کا مطلب یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ میں اپنے حق سے زیادہ نہ مانگوں، مجھے میرے حق سے زیادہ نہ ملے، چونکہ زیادتی ہو جائے گی اگر مجھے میرے حق سے زیادہ ملا۔ میں اگر حق سے زیادہ لیا اس کا مطلب ہے کسی اور کی حق تلفی ہو گئی۔ یہ چارٹر آف UN میں اور چارٹر آف اسلامک فنڈامنٹل رائٹس یعنی اسلامی ہیومن رائٹس میں بھی یہ درج ہے کہ کوئی فرد آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا، کوئی حکومت آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا اور نہیں کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اب آگے آئیے کہ اسلام، یہ تو UN بھی ہے، اسلام کہتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی جب مکہ فتح کیا اور مکمل طور پر اسلامی نظام حکومت مدینہ سے مکہ تک یعنی عربین پیننسلا میں قائم ہو گئی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ الوداع کے موقع پر نہایت ہی بلیغ الاسلوب، نہایت ہی واضح انداز و افکار میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہاری اس دن یعنی یوم نحر، آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم قربانی کرتے ہیں کسی جانور کی، اس کو یوم نحر کہتے ہیں۔ یوم نحر کی حرمت تمہارے اس مہینے، یعنی یہ جو جس کو بولتے ہیں ذی الحجہ، بقرعید کا مہینہ ذی الحجہ میں اور ہے، اور تمہاری اس شہر یعنی ام القریٰ کس کو بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ مکہ میں ہے، یعنی تمہاری جانیں، تمہاری مال، تمہاری آبروئیں تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن یوم نحر کی حرمت تمہارے اس مہینے یعنی ذی الحجہ یوم نحر کی حرمت تمہارے اس مہینے ذی الحجہ میں اور تمہارے اس شہر یعنی اس کو ام القریٰ کہتے ہیں مکہ میں ہے۔ اصل میں دین یعنی جو ہمارا آپ کا الحمدللہ دین اسلام ہے، دین مذہب یعنی جو سیکٹ ہے، نظریہ جو ہمارے آپ کے اپنے اپنے نظریات ہیں، خیالات ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، فکر، سوچ سمجھ، خیالات اور نقطۂ نظر، میرا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے، آپ کا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر مطلوب ہے۔ اللہ نے آپ کو لکم دینکم ولی دین کر دیا، اللہ نے آپ کو لا اکراہ فی الدین کہہ دیا، اللہ نے آپ کو قرآن دے دیا، اب چاہو تو اس قرآن پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو سوال جواب یوم آخرت میں، دین قیامت میں، یا کبھی کبھار دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سوال محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ان سب سے بڑھ کر اللہ کو ہیومن رائٹس عزیز ہے۔ دیکھیے دو چیز اسلام میں بہت واضح انداز و الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ایک اللہ کا حق چونکہ اللہ آپ کا محسن ہے، اور ایک بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کی اگر ہم پامالی بحیثیت فرد کے کریں گے تو جواب دینا ہوگا، بندوں کے حقوق کی خلاف ورزی اگر ہم بحیثیت ریاست، بحیثیت اقوام، بحیثیت حکومت کریں گے تو بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے خلاف کرے گا وہ شخص ذمہ دار ہے اللہ کے یہاں بھی، یعنی نیچرل رائٹس اس کا وائلیٹ اگر ہوتا ہے، اس کا بنیادی حق پامال کی جاتی ہے، کوئی شخص کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی جواب دہ ہے اگر کسی ریاست میں کوئی قانون ہے، اور اگر نہیں ہے تو مقافات عمل شروع ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اس مظلوم کی، اور اس ظالم کو اللہ سزا دے گا۔ فکر، خیال، نقطۂ نظر، ہر ایک چیز کی ہر ایک کو آزادی ہے۔ کوئی ڈنڈا لے کر آپ کو اپنی فکر نہ تھوپے، کوئی ڈنڈا لے کر آپ کو اپنے خیالات نہ آپ کے اوپر تھوپ دے، کوئی ڈنڈا لے کر آپ کو اپنے نقطۂ نظر پر نہ لے کر آئے۔ ان سبوں کی اللہ نے آزادی سب کو دی ہے، الگ طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، کہ دنیا کو اللہ نے ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر کوئی ایک ٹیچر کھڑا ہو جائے آج کہ ڈنڈا لے کر آئے کہ تم یہ، میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام ہے، تم کو کرنا ہے ورنہ ڈنڈے مار کے ہم سر بور دیں گے،
یا گولی مار کر ہم مار دیں گے. تو اچھے کام کو غلط طریقے سے آپ نے اپنایا تو اچھے کام کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے ارادہ، انسان کو ارادے کی آزادی دی ہے، انسان کو اختیارات سے نوازا ہے. آپ چاہیں اس ہاتھ سے اچھائی کریں، آپ چاہیں اس ہاتھ سے برائی کریں، یہ اختیار ہے آپ کو. آپ اگر اچھائی کریں گے اچھا پائیں گے، برائی کریں گے برا پائیں گے. برا کریں گے فرد کے ساتھ تو فرد قانون عدالت کے ذریعے آپ کو سزا دلائے گا. اگر نہ دلا سکے تو فرد کا جو رب ہے پھر اس کی طرف سے آپ پھر وہ جسٹس بن جائے گا، اور پھر ہمیں کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ نہیں دے گا. نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو نظریات کے ترک اور نظریات کو اختیار کرنے کی مکمل آزادی ملنی چاہیے. چنانچہ اس آزادی یعنی آزادی اللہ کی اسکیم کا ایک حصہ ہے، جزو لازم ہے. چنانچہ اللہ نے مذہبی اور فطری جبر کے خلاف اسے بتایا ہے ہمیں، یعنی فطرت کے خلاف آپ کوئی کام نہ کرو، جبر سے کوئی کام نہ کرو. جبر کو نافذ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. اپنے انسانی حقوق کا، اپنے فطری حقوق کا، اپنے شہری حقوق کا، اپنے اجتماعی حقوق کا خیال رکھیے، دوسروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.